امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک اہم ملک ہے اور رہے گا. ہمارے تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہی ہے، لیکن جب بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا اور مل کے کام کیا، دونوں کو فائدہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو اس حکومت کی ترجیحات ہیں، مثال کے طور پر اکنامک سیکیورٹی، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان، اس میں اور ہمارا جو شفٹ ہے فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اس میں امریکہ ہماری مدد کر سکتا ہے. کس طرح؟ ٹریڈ، انویسٹمنٹس، ٹیکنالوجی ٹرانسفرز، کنیکٹیوٹی. جو ہم ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں ٹو پروموٹ ریجنل ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹس، اس میں امریکہ ہماری مدد کر سکتا ہے اور خود فائدہ اٹھا سکتا ہے. ان کے لیے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، ان کی جو کارپوریٹ ورلڈ ہے ان کے لیے بہت سے دروازے کھل سکتے ہیں اس پورے خطے میں. تو امریکہ کو اس پر توجہ دینی چاہیے. امریکہ کو اجتناب کرنا چاہیے وہ جو ہے نا، وہ جو ایک دنیا کو جو ایک خدشہ ہے دھکیلا جا رہا ہے، ایک نئی کولڈ وار ذہنیت سے ہمیں بچنا ہے. پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. پاکستان اپنے معاشی مسائل پر، اپنے سماجی مسائل پر توجہ دینا چاہتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں سب سے اچھے تعلقات، اور امریکہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس سے ہم عہدہ برا نہ ہو سکے. یہ ہماری امریکہ سے توقع ہے. کتنا بڑا مشکل یہ چیلنج ہوگا؟ آپ نے کہا کہ امریکہ جو پالیسیز ہیں وہ کیمپس کی طرف لے کے جا رہی ہیں دنیا کو. پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ پاکستان کی طرف چائنا کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا واشنگٹن کے ساتھ، بیجنگ کے ساتھ تعلقات میں توازن رکھنا اسلام آباد میں؟ کہ دیکھیے، یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ان کی یہ چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے اور اس پالیسی کی بنا پر وہ ہندوستان کی بہت سی جو خرابیاں ہیں یا جو ان کے تجاوزات ہیں ان کو درگزر کر رہی ہیں، تو یہ مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے اور ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم پھر کسی بیجا لڑائی کا حصہ نہ بنیں. افغانستان کے بارے میں ایک بل جو انکلوسو گورنمنٹ، اگر دنیا کہہ رہی ہے ویمن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، اگر دنیا کہہ رہی ہے کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اسپیس نہیں ملنی چاہیے، تو اس پر توجہ دینا آپ کے مفاد میں ہے. ہم آپ کے پڑوسی ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، ہم آپ کی خوشحالی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا امن، استحکام، خوشحالی ہم سے جڑی ہوئی ہے، ہماری آپ سے جڑی ہوئی ہے. ہمیں اگر رسائی ملے گی سینٹرل ایشیا تک، افغانستان پر امن ہوگا تو ملے گی نا. تو اس لیے ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور ہم نیک نیتی سے آپ کو وہ مشورہ دینا چاہیں گے اور دے رہے ہیں جو افغانستان کے عوام کے مفاد میں ہے. نمبر 1. نمبر 2، دنیا سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ویسے پاکستان کے وزیر خارجہ کہ 90 کی غلطیاں مت دہرائیے. وہ جو پالیسی آف تھی نا ابینڈنمنٹ، وہ سود مند نہیں تھی، اس کے نقصانات اٹھائے آپ نے. اس سے سیکھیے اور ایک نئی حکمت عملی وضع کیجیے. وہ حکمت عملی انگیجمنٹ کی ہے، اور طالبان کو انکریج کیجیے، انسینٹیوائز کیجیے کہ وہ اپنے رویے میں بہتری لائیں جی. اور جو آپ ان سے چاہتے ہیں ان کو اس زبان میں سمجھائیں جس زبان میں وہ سمجھتے ہیں. آج جو پاکستان کوشش کر رہا ہے، کہ پاکستان جو کوشش کر رہا ہے، ہم نے نیبرز کی کوشش کی. ہم نے افغانستان کے جتنے پڑوسی ہیں، ہم 6 ہیں جن کے بارڈرز جڑتے ہیں، ہم نے مل کے میں 4 ممالک میں کیا، ایک کنسنسس بلڈ کیا. ہم نے نیبرز کا پلیٹ فارم جو ہے مرتب کیا ہے، اور اس کے بڑے اچھے اثرات آئے ہیں، اور سب ہم یک زباں ہو کر افغانستان سے بات کر رہے ہیں. صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ پورا نیبرہڈ کہہ رہا ہے. اور اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ صرف نیبرہڈ نہیں کہہ رہا، یہ پوری OIC کہہ رہی ہے. اور اس میں کون ہے؟ اس میں کوئی یورپ یا امریکہ کے لوگ نہیں ہیں، اس میں مسلمان ممالک ہیں. اس میں ترکی ہے، اس میں ایران ہے، اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں ملیشیا ہے، اس میں انڈونیشیا ہے. مسلمان ممالک ہیں جو آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں
اور وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک جو براڈ آؤٹ لک ہے جو اسلام کا اعتدال پسندانہ جو اپروچ ہے اس کو اپنائیے. یہ آپ کے مفاد میں ہے, امہ کے مفاد میں ہے. تو یہ ہماری کاوش ہے, یہ ہماری کوشش ہے, یہ جستجو ہے. افغانستان کے بارے میں ایک بل جو سپٹمبر میں انٹروڈیوس ہوا تھا کانگریس میں, اس میں پاکستان کا ایک نیگیٹو ریفرنس تھا. ابھی اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے, نیئر افغانستان جو ہے براڈ کنٹری کا نام لے لیا گیا ہے. یہ جو پاکستان کا نیگیٹو ریفرنس ہٹایا جانا, ہاؤ یو سی اٹ, کیا انڈیکیشن ہے واشنگٹن کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے, ایک نئی ریکگنیشن ہے. اور وہ ریکگنیشن آئی ہے کہ جس طرح پاکستان نے پچھلے 2-3 سالوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے افغانستان کے امن و استحکام کے لیے, پیس ٹاکس کے لیے, اپنا جو انٹرا افغان نیگوسیشنز میں ہمارا رول تھا, جو افغانستان میں ایویکویشنز میں ہم نے کردار ادا کیا, اس کی ایک اکنالجمنٹ ہے. اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ اگر ہم نے افغانستان کو کسی ہیومینیٹیرین کرائسس سے محفوظ رکھنا ہے تو پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. پاکستان اس خطے کی اہم قوت, ایک اہم ملک ہے. تو ایک نئی ریئلائزیشن جو آ رہی ہے نا, پہلے ایک غبار اٹھا تھا کہ سینکشن پاکستان, خدا کے فضل و کرم سے وہ دب گیا, کیونکہ حقائق اور زمینی حقائق نے دنیا کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اپنی سمت درست کرو. پاکستان ایک حلیف کے طور پر ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا, نہ کہ حریف. تو وہ اب میں دیکھ رہا ہوں ایک گریجول ٹلٹ. میں بھی تھا برسلز میں, یورپین یونین کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا. وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر افغانستان پر توجہ نہ دی, جو پاکستان کہہ رہا ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنے کے لیے, اکنامک کلیپس سے اس ملک کو بچانے کے لیے, تو پھر جو ایکسڈس ہوگا وہاں سے, لوگوں کی ایک جلغار جو نکلے گی اکنامک مائیگرنٹس کی, وہ پاکستان تک, ایران تک, تاجکستان تک محدود نہیں رہے گی, وہ یورپ کے دروازوں پر دستک دے گی. تو اس لیے ان کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, امریکہ کی سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, اور یہ خوش آئند بات ہے. پہلے امریکہ پاکستان کو افغانستان کی نظر چاہتے ہیں آپ؟ آج سے 2 روز پہلے میری جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ونڈی شرمن, ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. تو انہوں نے بڑی عمدہ بات کی اور مجھے بہت اس پہ اطمینان ہوا. انہوں نے کہا دیکھیے, افغانستان کے ساتھ جو ہمارا تعاون تھا وہ تھا, رہے گا, لیکن ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات افغانستان سے بڑھ کر رکھنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ اپنے 2 طرفہ تعلقات کو ڈیپن کرنا چاہتے ہیں. یہ مجھے انہوں نے آج سے 2 روز پہلے کہا ہے. تو دیٹ شوز کہ امریکہ کی سوچ میں, اس ایڈمنسٹریشن کی سوچ میں ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے, جس کو میں خوش آئند کہتا ہوں. پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج کرے, ڈسپائٹ کہ کویسچن جو ہے ان کی ریکگنیشنس کا ہے. ہاؤ یو سی, کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ریسپانڈ کر رہی ہے؟ پاکستان اپنے تئیں کوششیں بھی کر رہا ہے, OIC کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. طالبان کو جو دنیا جس نظر سے دیکھ رہی ہے, کیا پاکستان کی کوششوں کے باوجود ڈو یو ایکسپیکٹ اس میں کچھ چینج آئے گی؟ دوسرا, ہیومینیٹیرین کرائسس بھی جو ہے وہ کافی ایک شدید نوعیت کا ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس تو شدید ہے, اور اسی کو فوکس کرنے کے لیے 19 تاریخ کو ہم نے جو اجلاس بلایا ہے, یہ کاؤنسل فار منسٹرز کا, OIC کا جو اجلاس ہے, وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور فوکس کر رہا ہے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس پر, اور دنیا کو باور کرا رہا ہے کہ یہ غلطی نہ کیجیے. اور افغانستان اگر ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو جن مقاصد کے لیے آپ افغانستان میں گئے تھے 9/11 کے بعد, کہ ٹیررسٹ کو سپیس نہ دی جائے, ان کو سپیس مل جائے گی, اور یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہوگی. اس غلطی سے بچیے, نمبر 1. نمبر 2, میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور جو خیال تھا نا کہ انٹرنیشنل انگیجمنٹ کی جائے یا نہ کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پر انٹرنیشنل انگیجمنٹ کا فیصلہ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں گے اس کانفرنس میں ہم نے بہت سے دیگر ممالک بلایا ہے. مثال کے طور پر جتنے P5 کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور افغانستان کو دعوت دی ہے. ہم نے یہاں, آپ کے علم میں ہے کہ ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا, جس میں چین ہے, جس میں روس ہے, جس میں امریکہ ہے, پاکستان ہے, اس کی میٹنگ ہوئی. ہم نے افغانستان کے ساتھ انٹریکٹ کیا.
میں کابل گیا 21 تاریخ کو، اور کابل جب میں گیا میں نے ان سے بھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے انہیں واضح طور پر کہا کہ آپ کے پاس بھی ایک سنہری موقع ہے، دنیا کے جو خدشات ہیں، دنیا کے جو وسوسے ہیں انہیں دور کرنے کا موقع ہے، دنیا کو وہ موقع نہ دیجیے۔ اگر